السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام بنام سرکار کی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ رانا بابی آپ کے سامنے موجود ہے. آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بے حد شکریہ. اور جس طرح سے فیصل آباد شہر سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اور لوگ رابطہ کرتے ہیں اور اپنے جتنے ایشوز ہیں، جو علاقائی ایشوز ہیں، جو ان کے جنرل ایشوز ہیں، جو سوشل ایشوز ہیں، انہیں ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور ہماری ٹیم وہاں پہنچتی ہے. یہ ایک وہ واحد چیز ہے جو کہ میں بہت عرصے سے کرنا چاہ رہا تھا اور اب یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا بے حد ضروری تھا. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریسنٹلی یہ جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے 2024-25، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں شاید جو سرکاری طبقہ ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، اس کو فائدہ بھی ہے تو اس کو ٹیکس کی مد میں نقصان بھی بہت زیادہ ہے. اور عام طبقے پر تو ویسے ہی جو ٹیکس کا پہاڑ ہے وہ اتنا بڑا کھڑا ہو گیا کہ جس کو پار کرنا میرا نہیں خیال ایک آسان ہے، ایک آپ کے اور میرے جیسے عام انسان کے لیے. اب بات کرتے ہیں، جب اس طبقے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے اس لیبر کی، اس مزدور کی جو فیکٹریوں سے، ملوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، جو ڈیلی ویجز کا ہے، اور اس کا جو سرکل ہے وہ شاید ہم سب سے بہت ہی زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے، جس میں اس نے اپنی سارے معاملات کو، چیزوں کو لے کر کے چلنا ہوتا ہے. اچھا، گزشتہ کچھ عرصے سے میرے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں. سب سے پہلے میں ایڈ کرتا چلوں کہ حکومت کی طرف سے پچھلے کچھ عرصے میں مزدور تنظیموں کے حوالے سے لیبر کوڈ متعارف کرائے گئے. ٹھیک ہے، تو اس پر مزدور تنظیموں کا موقف ہے کہ اس سے مزدور جو طبقہ ہے وہ بالکل پس رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی مزدور موومنٹ نہیں چل رہی، اپوزیشن نہیں ہے، تو حکومت کا جو دل کر رہا ہے وہ کری جا رہی ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور ابھی جو یہ کوڈ ابھی ریسنٹلی جو لانچ ہونے جا رہا ہے 2024 میں مزدوروں کے حوالے سے، اس کے بعد جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ مزدوروں پہ بہت زیادہ پڑنے جا رہے ہیں. جس حوالے سے آج ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، اس ایسوسیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ اینالسٹ موجود ہیں، کچھ لاہور سے مہمان ہیں اور کچھ فیصل آباد سے ہیں اور مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں. اور بیسکلی پنجاب لیبر کوڈ 2024 کو آج یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ بیسکلی وہ ہے کیا، اس سے پہلے کیا فوائد تھے مزدوروں کے پاس، اور اس کے اب ہونے کے بعد کیا نقصانات ہیں، اور مزدور کا بیسکلی ایجنڈا اس ٹائم کیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں شہباز احمد صاحب، جنرل سیکرٹری فیصل آباد لیبر فیڈریشن ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اور آج سب سے پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ جو یہ کوڈ ہے بیسکلی لیبر کوڈ 2024 جو ہے، جو پنجاب نے بھی لانچ کیا ہے، کیا ہے یہ بیسکلی، تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ آئے، اور اس کے بعد پھر میں اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی آپ تک پہنچاؤں گا کہ اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اور بیسکلی آج کا ایجنڈا جو ہم آپ کے سامنے لے کر کے ہیں وہ کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی. شہباز صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، یہ جو لیبر کوڈ 2024 ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں جو لیبر کوڈ پیش کیا گیا ہے نا، جو 2026 حکومت پنجاب نے، وہ دراصل ان کے مطابق کہ بہت سارے قوانین جو ہے نا وہ فسودہ ہیں، ان کو قریب کر لیں، تھوڑے کر لیں، کم کر لیں. تو وہ کم کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے ٹھیکیداری نظام لانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جو ٹھیکیداری نظام کنڈکٹ بیس ہے اس کو بھی ہم ٹھیکیداری نظام سمجھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کچھ اچھے بھی ہیں قانون جو ہم نے پڑھے ہیں یا پڑھا رہے ہیں ہمیں کچھ ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیکیداری نظام کے خلاف تو عرصہ دراز سے ہم لڑ رہے ہیں. ٹھیکیداری نظام تو جو ہے یہ مزدور کے خلاف ہے اور بڑا کنڈکٹ بیس بھی مزدور کی شکل ہے. تو اس کو تو بجائے اچھا کرنے کے آپ تو مزید ان کو تقویت دے رہے ہیں. اس کو ختم کریں. جو اچھے قوانین ہیں ان کی سہولت کے لیے مزدور تو پسا ہوا ہے، پہلے پسا ہوا ہے. تو قانون کی بالادستی بھی ویسے نہیں ہے میرے پاکستان میں، اتنی کمزور آدمی کو تو پہلے نہیں مل رہا. لیکن جو بنے ہوئے قانون ہیں اگر ان کے حق میں کچھ مزدور کے مظلوم کے ہے تو اس کو رہنے دیں، مہربانی فرمائیں. یہ سرمایہ دار یا جگیردار یا جو بھی کچھ ہے پہلے ہی طاقتور ہیں، اللہ ان کو اور دے. لیکن ہم کوئی ایسا نہیں کام کرنا چاہتے کہ یعنی کوئی بغاوت کر رہے ہیں یا کوئی نہیں. ہم صرف ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مہربانی فرمائیں کہ ٹھیکیداری نظام جو ہے یہ ہمارے مزدور کسان کے خلاف ہے اور اس کو بلکہ ختم کریں. اچھا شہباز صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بھی ڈیفائن کریں کہ آپ کو ٹھیکیداری نظام صحیح کیوں نہیں لگ رہا؟ اچھا، ٹھیکیداری نظام میں تقریباً لیبر لا کے مطابق کسی مزدور کو کچھ نہیں ملتا. وہ ایک دیہڑی دار ہوتا ہے، وہ کنڈکٹ اگر کہہ لیں تو وہ 3 مہینے کا کنڈکٹ ہے، 9 مہینے کا کنڈکٹ ہے، سال کا کنڈکٹ ہے. اس میں وہ ٹھیکیدار جو ہے جو مرضی کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق تنخواہ دیتا ہے. آپ کو میں صاحب یہ تو عرصے دراز سے سسٹم چلتا آ رہا ہے. آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے جو سوشل سیکورٹی گارڈ ہیں یا گارڈ ہیں، ابھی بھی لوگوں کو 17 ہزار روپیہ تنخواہ ہے اور وہ کنڈکٹ بیس پر اگریمنٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے اور لوگوں نے کنڈکٹ بیس پر کیا ہوا ہے. اور کئی لوگ، آپ کسی ہسپتال میں اب بھی چل جائیں
کنڈکٹ بیس پر کام کر رہے ہیں, کسی سرکاری چلے جائے آپ کنڈکٹ بیس پر لوگ بھرتی ہو رہے ہیں. جب تک سرکاری طور پر جو آئین کے مطابق ہے کسی کو تحفظ نہیں ہوگا تو وہ مزدور جو ہے وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب چلیں یہ تو سمجھ میں آ گیا, ظاہر ہے جو ملنا چاہیے مزدور کو وہ نہیں مل رہا, اور جو پہلے سے شاید کہیں لکھا تھا تحریر میں جو نہیں بھی مل رہا تھا, لیکن چلے تحریر تو تھی, رائٹ تو تھا ان کے پاس اس پر کھڑا ہونے کا, اس پر بات کرنے کا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کوڈ ہے اس کے بعد سے وہ تمام تر شکیں, وہ تمام تر لا جو رکھے گئے تھے مزدور کی فلاح کے لیے, ان کو ختم کر دیا گیا ہے. اس سے اب کیا اب آنے والے دنوں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے لیبرز کے لیے اسپیشلی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ مینیجر جو ہے یہ جس کو ہائر اور فائر کی طاقت نہیں ہے یہ عام ورکر ہے. تو اصل تو لڑائی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مینیجر جو ہے, مینیجر جو کرتا ہے ہمارے ساتھ, وہ کل کو یونین بھی بنا لے گا, وہ ورکر بھی ہوگا, وہ سارا ان کا, وہ ٹھیکیدار بھی ہوگا, وہ سارے جو بھی ہے. تو وہ جو کیٹیگری دے رہے ہیں لوگوں کی, ہم تو ان کے سپرنٹینڈنٹ کو بھی نہیں مانتے تھے, وہ بھی ان کا ہی بندہ ہوتا ہے, تقریباً منشی بھی ان کا بندہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے جن سے حق لینا ہے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لے لو, اور جو اپنا سوشل سیکورٹی کارڈ ہے, UBI کارڈ ہے, جناب پینشن ہے, یا جو بھی کچھ دے رہا ہے وہ بس ان کے ساتھ لڑائی لڑو, اگر دیتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں دیتے تو نہ صحیح, ہماری یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ ہمارا مالک ہے. ہم عدالت میں اگر جاتے ہیں تو مالک کے خلاف جاتے ہیں, ہم مینیجر کے خلاف کیسے جائیں گے جی؟ ہم کنڈکٹ بیس پہ ٹھیکیدار کے کیسے خلاف جائیں گے؟ یہ جو قانون ہے یہ کوئی اچھے قانون نہیں ہے. جو اچھا ہے, یہ مثال کے طور پر لیبر کوڈ کے لیے انہوں نے لیبر ڈپارٹمنٹ کو طاقتور بنائے, کوئی حرج نہیں ہے, ہم ان کو ٹھیک کریں گے, یا کوئی ایسی اگریمنٹ کروا دیں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جو نہیں ٹھیک اس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے, اور ان کو چاہیے یہ جو ہمارے لگے ہوئے ہیں دوست جو بھی کام کرنے کے لیے, جو ہماری تجویز ہوگی, ہم سب کی تجویز ہے, پاکستان ورکرز فیڈریشن کی ہوگی یا دوسری جماعتوں کی ہوگی یا جتنے بھی مزدور لیڈروں کی پنجاب کی طرف سے ہوگی, اس پر حکومت پنجاب کو ماننا چاہیے اور بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, اس کو لاگو نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر, مختلف تنظیموں کے سربراہان آپ کے ساتھ منسلک ہیں, چل رہے ہیں, کیا مشاورت ابھی تک ہوئی ہے, اور ان کا فیڈ بیک آپ کے اس ایجنڈے کو لے کے کیا ہے؟ آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہیں, جائیں گے, لڑیں گے اس جنگ میں آپ کے ساتھ برابر؟ دیکھیں جی, وہ لڑیں گے تو تب بھی آئے ہوئے ہیں نا, ویسے تو میدان میں نہیں آتے. ہوتا ہے نا کہ آ جاتے ہیں, بات سنتے ہیں, کھانا شانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ قدم ملانا مشکل ہوتا ہے ایسے مرحلے میں. آپ کو بتاتا ہوں, حکومت پنجاب نے خود ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری ہوٹل میں کہا کہ آپ 2 مہینے کے اندر اندر اس کے متبادل دے دیں تجویزیں, تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ تجویزیں دے رہے ہیں. 2 ماہ بھی ہوئے نہیں ہیں. یہ تمام جو تجویزوں کے لیے ہم سارے لوگوں کو بلایا ہے, اور حکومت پنجاب کے لیبر ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک بات پر سب متفق ہے کہ ٹھیکیداری نظام اور کنڈکٹ بیس نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل انہوں نے سب کے سامنے کہا, ہماری ہوٹلوں میں بھی کہا ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں, کل پرسوں بھی کانفرنس ہوئی, یہ آگے بھی ہے. کوئی لیبر لیڈر نہیں چاہتا, کوئی مزدور ایسا نہیں چاہتا کہ کنڈکٹ بیس ہو اور ٹھیکیداری نظام ہو. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں, یہ بھی بڑا ضروری ہے, چلیں اب کیونکہ اب ایک موومنٹ ہے, اب آپ ایک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیبر کی جو ایک دہاڑی ہوتی ہے, ایک مزدور ہے, ابھی تک وہ بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے, نہیں پتا کہ اس کو 800 دینا ہے, نہیں پتا اس کو 2000 دینا ہے, یا اس نے کتنا لینا ہے, یہ بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیے اب آپ ٹھیکیداری نظام کی بات کرتے ہیں, تو ٹھیکیدار نے اگر مثال کے طور پر 10 لاکھ کا کانٹریکٹ لے لیا, ٹھیک ہے, 10 لاکھ کے کانٹریکٹ میں اب اس نے کسی کو 20 دینا ہے, کسی کو 30 دینا ہے, کسی کو 50 دینا ہے, کسی کو نہیں دینا, یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اگر مزدوروں کی دہاڑی ڈیفائن ہو جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ ہم مانتے ہی نہیں, وہ غیر ہی نہیں کام ہے کہ دیہڑی کا وہ کر دے. وہ ہم اس ایسی بات کو نہیں مانتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تمام قوانین کے مطابق, جیسے مثلا بٹھا مزدور ہے, بٹھا مزدور کا انہوں گزٹ نوٹیفکیشن 2400 روپیہ ہے, تو دیتے 1100 ہیں, 10,000 روپیہ دیتے ہیں. یہ کس نے عمل درآمد کرانا ہے جی؟ مالکان نہیں کرتے. تو قانون تو موجود ہے کہ ان کے کریں, لیکن یہ تو وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں ہم. گورنمنٹ نے تو بڑا کچھ کہا ہے, گورنمنٹ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 32,000 روپیہ جو ہے کم سے کم تنخواہ ہونی چاہیے, اب انہوں نے کہا جی 37,000 ہونی چاہیے, لیکن پوری نہیں ملے گی آپ کو. میں سیدھی بات کرتا ہوں, گورنمنٹ تو بڑا کچھ کہتی ہے. ہم نے مریم نواز شریف صاحبہ کو عرض کی ہے کہ کم سے کم جو اعلان کرتے ہو گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق جو تنخواہ ہوتی ہے وہ کم سے کم عمل درآمد تو وہ ہونا چاہیے نا, وہ مزدور کو نہیں ملتی. تو ہم آگے کیا مطالبہ, کیٹیگریز بنائی ہیں آپ نے,
मजदूरों की कैटेगरीज बनाई है कि एक मिल मजदूर है, एक डेली वेजेस का मजदूर है, एक राज कोई मजदूर है, ठीक है, आप एक भट्टे पे काम करने वाला है, इनको कैटेगराइज आपने किया कि हर कैटेगरी को ये सैलरी या ये दिहाड़ी इस तरह मिलनी चाहिए। आपको बताता हूँ, एक इसको हम तमाम सनती कारकुन कहते हैं। सनती कारकुन में जो भी आएगा, वो भट्टा होगा, ट्रांसपोर्ट का होगा, पावरलूम का होगा, या मतलब टेक्सटाइल का होगा, कोई भी होगा, उसको जो 24 आवर 8 घंटे के बाद जो काम करने वाला, उसकी भी कैटेगरी सब बनी हुई है, कोई डे एंड नाइट के बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है। कानून पर अमल दरामद नहीं है। अगर होगा तो वो तो कहते हैं हम पहले ही बना हुआ है, रहने दो यार, उसको कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, पहले है, मौजूद है। फैक्ट्री एक्ट 1900 देखें 34 कहाँ से कहाँ, वो उसको पाकिस्तान भी वो इतने इतने अच्छे बने हुए हैं। अगर जो बुरा है तो वो चलो निकालें, लेकिन वो बुरा निकालें जो अपना कोई ऐसा हो जो फ़ायदा ना देता हो मज़दूर को। आप मज़दूर को जो फ़ायदा देता है कानून, उसको निकाल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी दुआ। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बताते चलें कि जो लेबर फेडरेशन है, इससे रिलेटेड और भी कुछ सरबराह यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ एनालिस्ट मौजूद हैं, कुछ मेहमान लाहौर से हैं और कुछ जैसे मैंने पहले बताया फैसलाबाद से हैं। सो इनसे मज़ीद बात करते हैं और एजेंडे पे भी बात करते हैं। और ज़ाहिर बात है, ये एक राइट है मज़दूर का, उसके ऊपर स्टैंड लेना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा है कि चले ये भी एक कदम जो है उठाया है अब तंजीमों ने मिल के। तो देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ साशा जावेद मलिक साहब मौजूद हैं। आप एनालिस्ट हैं और इस मूवमेंट में, इस कार खैर में भी ये भी अपना कुछ हिस्सा डाल रही हैं। इनसे भी हम बात करते हैं और पूछते हैं इस एजेंडे पर जिस पर आज काम हो रहा है और इनके माइंड में कौन कौन सी तजावीज़ हैं जो ये देना चाहेंगी हमारी पंजाब गवर्नमेंट को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, मैं खैरियत से, आप बताएं खैरियत से? करम अल्लाह का। अच्छा मिस, अब मुझे बताइए, जैसे कि शहबाज साहब ने भी कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन किया है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, वो लॉस कितने थे, उनमें कौन कौन से फ़ायदेमंद लॉस थे जिस पर जो लिखे तहरीर तो थे लेकिन कभी मज़दूर को उसका फ़ायदा नहीं दिया गया। अब क्योंकि वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो अब आप सवाल भी नहीं कर सकेंगे। काइंडली मुझे ज़रा और डिफ़ाइन कीजिए प्लीज़। देखिए, अभी तक आपको पता होगा कि ट्रेड यूनियंस का कंसेप्ट कितनी देर से एक हिस्ट्री है, ठीक है। ट्रेड यूनियन लीडर्स की यूनियंस बनती हैं। आप मुख्तलिफ इदारों में, जर्नलिस्ट की अलग यूनियन होती है, एडिटर्स की अलग यूनियन होती है, CPNE की जिसको कहा जाता है। इस तरह ही मज़दूरों की अपनी तंजीमें होती हैं, उनकी अपनी यूनियंस होती हैं। हर जिस भी आप मॉड में लेकर जाते हैं उनकी अपनी अपनी यूनियंस होती हैं। वो यूनियंस इसलिए बनाई जाती हैं यकजहती के लिए, जहाँ पे किसी को एक को प्रॉब्लम आए, सारी यूनियन इकट्ठी होकर करें, ठीक है। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री मालिकान 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक लेते हैं तो सारी यूनियन इकट्ठी होकर वो एहतजाज करती है, ठीक है। एक बेसिक राइट होता है। अब एक यूनिफॉर्म लेबर कोड 2024 लॉन्च किया गया DG लेबर पंजाब की जानिब से, मतलब पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। बेसिकली ये उनका, हमारी गवर्नमेंट का ये है, उनका रोल है इसमें, बिकॉज दे डिड दैट। और उन्होंने ILO के कुछ एक्सपर्ट्स को उनको साथ, उनकी मुशावरत के साथ उनको हायर करके इन्होंने ये हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की है, जिनके लिए हम लोग एक लंबे अरसे से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं कि मतलब कि आपकी पहले ही आपके मुल्क में क्राइम रेशो नहीं ख़त्म हो रही, बाकी मसाइल ख़त्म नहीं होते, बाकी मतलब लोगों के वैसे ही मुआशी तौर पर लोगों के जो हालात हैं उसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग दिन ब दिन जितनी भी, अगर हम लोग अपनी द इकोनॉमिस्ट के भी अगर हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, हम लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन जाते जा रहे हैं, ठीक है। और जिस सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ से असरअंदाज होता है वो मज़दूर तबका है, क्योंकि ना वो बिजली अफोर्ड कर सकता है, ना उसके पास घर का किराया है, ना वो अपना घर तो बनाना बात की बात है, ठीक है। आप पहले ही कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो उनको इतना रद्द कर देते हैं, जैसे आपको शहबाज साहब ने सारी डिटेल बता दी है कि देखें कितनी उनको हम लोग, अब उनके साथ इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने टोटली एक लॉ पास ये कर दिया है कि एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होगी, वो एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी और वो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वो आगे फिर वो कंपनीज़ को उनको सेल आउट करेगी, देगी, ठीक है। अब वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकते। अब यूनिफॉर्म लेबर कोड का मसला ये है कि अगर मैं सहाफ़ी हूँ या कोई प्रोफेसर है या कोई हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करें, हम वो तबका है जो कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे 2 साल का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो हमारा काम चल सकता है, ठीक है। एक मज़दूर का काम नहीं चल सकता ऐसे, ठीक है। आप उनको ना तो पूरी आप मद में उनको दिहाड़ी दे रहे हैं, हम कहते हैं हम पहले ही लड़ाई ये कि परमानेंट किया जाए, सबको परमानेंट किया जाए। जिस तरह उन्होंने बात की 32,000 रुपया महाना तनख्वाह का कहा गया है, पर परमानेंट करेंगे तो 32,000 मिलेगी ना। आपने कागजात में नहीं, कहीं नहीं हो, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट पे, अब ठेकेदार हैं जो, या भट्टा, आपको पता है भट्टा मालिकान है, वो जानवरों जैसा तो सलूक करते हैं,
ٹھیک ہے, ان کا بس چلے, وہ ان کو ماریں, ان کو مطلب آگ میں پھینکے, جو مرضی کریں. اب وہ وہاں کے ٹائکونز بنے ہوئے ہیں, وہ ایسے ٹائکونز بنے ہوئے ہیں کہ مطلب وہ کوئی انسانی سلوک تو ہوتا ہی نہیں ہے, جس کے انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے. تو اس چیز سے ہٹ کر اب وہ جو یونینس ہیں, آپ یونیفارم لیبر کوڈ میں آپ سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈال رہے ہو. اب فار ایگزامپل اگر ایڈیٹر ہے, میں آپ کو آپ کی زبان میں کہوں گی, اور ایک صحافی جرنلسٹ رپورٹر ہے یا اینکر ہے, اس کی ایک اپنی یونین ہے, ایڈیٹر کی اپنی یونین ہے. اگر ہم لوگ سب کو اکٹھا کر دیں گے تو اوبیسلی لوگ ایڈیٹر کی مانیں گے, کیونکہ وہ اس کے محکوم ہیں, اس کے انڈر کام کرتے ہیں, تو اس کا ایک فیئر لیول زیادہ ہوگا. تو ہاؤ کین یو مینیج کہ ان کی ایک اپنی سنگل انڈیپینڈنٹ یونین بن سکتی ہے؟ آپ نے فیکٹری یونین ورکر سے ان کا رائٹ چھین لیا, ان کے پاس کوئی احتجاج, پھر اوپر سے آپ نے ان سے لیبر کوڈ چھین لی, ان کے پاس لیبر کوڈ نہیں ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ بنا لیا, لیبر ڈپارٹمنٹ کو سارے رائٹس دے دیے. ٹھیک ہے, لیبر کوڈ میں پہلے ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی مسئلہ ہوتا تھا, وہ اپنا مسئلہ لے کے کم از کم لیبر کوڈ میں چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے لیبر کوڈ کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا, آپ نے لیبر ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیا, اور وہاں کے چیف انسٹرکٹر کو آپ نے ساری ذمہ داری دے دی کہ ٹھیک ہے, ہی ہیز, وہی سنوائی کرے گا, وہی ڈیل کرے گا, اور اس کا دل کرے گا کسی کو پاس کرے, کسی کو فیل کرے. ٹھیک ہے, پیسے لے کے کمپرومائز بھی کر لیں, اٹس آل آن ہم. آپ نے بیسیکلی آپ نے اسی ملک کو مزدور کے لیے یا کسی بھی غریب انسان کے لیے چھوڑا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی سب سے زیادہ آپ کے یہاں پہ لیبر کی جو آبادی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا مجھے دیکھیں ساشا, مجھے آپ یہ بھی بتائیے, اب دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لیبر مزدور ہے, اب ان کی رجسٹریشن دیکھیں ایک کمپلیٹ پراپر پروسیس ہے. اب مجھے تھوڑا یہ بھی آپ سمجھائیے کہ جس طرح سے اگر ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا اور سب کو اس کے انڈر کر دیا گیا, تو ظاہری بات ہے پھر ایک رجسٹریشن کا عمل بھی آئے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر فیصل آباد میں مثال کے طور پر 2 لاکھ مزدور ہے, ان کو رجسٹر کرانا, اس کے بعد آپ جس ایجنڈے پہ آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کو حکومت کی طرف سے 32-35 مختص دیا جائے, وہ ان کا جو ایک بنیادی حق ہے کم از کم وہ تو ان کو ملے. ٹھیک ہے, آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ جو یہ جو نظام ہے اس کو چینج کیا جائے, جو رائٹس تھے ان کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے جن کو ختم کر دیا گیا ہے. بٹ دیکھیں میں دوبارہ ایک بات کروں گا, جو رجسٹریشن ہے اس کو کیسے آپ تجویز کرتی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو آزاد مزدور پھر رہا ہے, جو ملوں میں یا جو فیکٹریوں میں کام کرنے چلیں وہ تو رجسٹرڈ ہیں, آئی ڈی کارڈ ہیں, ان کے نام ہیں, ان کے پتے ہیں, لیکن جو آزاد مزدور آپ کو چوکوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کے بارے میں آپ نے کچھ تجویز رکھی ہے؟ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ پرماننٹ نہیں کیا جاتا. اب وہی مزدوروں کو آپ بھیڑ بکریوں کے بھاؤ آپ خریدتے ہیں, آپ لے جاتے ہیں, آپ چوک میں مختلف کہیں اڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, روز کی دہاڑی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک دہاڑی مل جائے. ٹھیک ہے, آپ ان کو لے کے چلے جاتے ہیں, آپ ان کو پرماننٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ ان کو ان کے ڈیلی ویجز بھی نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب ٹھیکے وہی بات ہے, ٹھیک ہے, کانٹریکٹ سسٹم اب انہوں نے تو کر دیا کہ پہلے ہی کانٹریکٹ سسٹم ہی چل رہا ہے. آپ اوپر سے لا یہ آ جائے گا کہ امپلائمنٹ ایجنسیز, مطلب آپ ادارے کے ساتھ ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. میں اگر مجھے ایک امپلائمنٹ ایجنسی ہائر کرے گی اور وہ پھر مجھے کسی اور ادارے, وہ مجھے کسی ادارے کے پاس بھیجے, اور وہ پھر اگر میرے سے کوئی ادارہ خفا ہو گیا, اگر مجھے اپنے ادارے میں مسئلے ہیں یا مجھے 100 قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو میں اپنے ادارے یا مالک کو یا ادھر کے ایچ آر کو نہیں بتا سکتی یا بول سکتی, مجھے وہ امپلائمنٹ ایجنسی کو کہوں گی. اب ایجنسی کہے گی کہ جی ہم تو ذمہ دار نہیں ہے, ہم نے تو ان کو دینا تھا, آپ کہیں بھی نہیں. اچھا اس میں مجھے آپ کو کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کو, مجھے اس میں جو سمجھ آ رہی ہے کہ ایز اے بروکر کا ایک کریٹ کیا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی مزدور کو ایک جگہ ریکوائرمنٹ ہے 10, 20, 50 کی, تو اس کے لیے ایک رقم مختص ہوگی, اپنا کٹ ایز اے بروکر نکالا جائے گا, اس کی سیفٹی کے لیے اور باقی مزدور کو دے دیا جائے دینی پڑے گی. اس کو پرسنٹیج بھی پہلی تنخواہ میں سے 10% دینا پڑا کرے گا, باقی تنخواہ میں سے 2% دینا پڑے گا. دیکھیں نا, اس کی سیفٹی کے لیے اس کو مسئلے آتے ہیں. اس پہ اگر فار ایگزامپل اگر خواتین بھٹا مزدور ہیں, ان پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے رائٹس کے لیے کس سے بولیں گے, کس کو کہیں گے؟ یا اگر مرد حضرات ہیں یا ان کے ساتھ مزدور کے ساتھ کسی کا مطلب کوئی بھی کسی قسم کا اس کو فزیکلی کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے یا کچھ بھی کیا جاتا ہے, یا اس کی تنخواہ جو نیا لا جو پاس ہوا اس کے اندر اس کو ڈیٹیلڈ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ کیٹیگریز ہوں گی, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اس میں آپ کے پاس یہ رائٹس ہیں. دیکھیں اتنے بڑے والیومز تھے 35 اسٹیچیوٹس کے ابھی تک کے, جو کہ 77 ایئرس سے تمام یونین لیڈرز نے اور تمام یونین ورکرز نے اور تمام مزدوروں نے اور تمام مطلب انہوں نے لڑ کے حاصل کیے ہیں. ٹائم کے وہ ایک دن میں نہیں آئے, مطلب وہ کہہ لیں کہ سال بہ سال پریشر میں آ کر حکومتوں نے ان کو اپروول دیا کہ ہاں یہ ہوتا ہے, ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. آپ کیسے کسی بھی کرائم کو یا کسی بھی ایسی چیز کو لیگلائز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک دن میں آتے ہیں, آپ نے اس کو پوری طرح اس میں آپ کو اندازہ, اگر آپ ڈرافٹ سے آپ کے اگر نظر گزرے اس میں اتنی غلطیاں, آپ کی سوچ ہے کہ بنانے والوں نے بھی اس کو غور نہیں کیا کہ ہم کم از کم ڈیٹوں کی غلطیاں ٹھیک کرتے ہیں, اس میں اتنی زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ان سب کو رد کرتے ہیں. آپ وہ 250 صفحے کے 4-5 اسٹیچوز نکال کے دے دیتے ہیں, جی ہم کہتے ہیں کہ چیزیں ایسی These are the basics, ہاں یہ ہیں, سب کے ساتھ ایک جیسا ہو, سب کے ساتھ ایک جیسا ہو. بھائی کیسے ایک جیسے سب کے ساتھ؟ دیکھیں نا, آپ کلاس
सेम नहीं है. हम क्लासलेस सोसाइटी में नहीं रह रहे. क्लासेस है, एक वर्किंग क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है, एक एलीट क्लास है. मतलब देयर आर क्लासेस. तो आप जो हर इंडिविजुअल क्लास के पास अपने राइट्स हैं, आप उनके पास ख़त्म कर रहे हैं. और सबसे ज़्यादा इफेक्ट वर्किंग क्लास ही होती है. गरीब तबका ही होगा, उसके जिसके पास पैसे हैं उसको क्या मसला है. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया साशा. और ऑब्वियसली जो ओवरऑल एसोसिएशन है एंड जो फेडरेशन है और जितने भी सरबराहान हैं, हम शायद अभी तक जो समझ में आया कि शायद कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश या उसमें मॉडिफिकेशन या उसमें चीज़ों की तरमीम की गुंजाइश पर बात हो सकती थी या हो पाएगी आने वाले दिनों में. बट जो ओवरऑल एक फीडबैक है वो ये है कि टोटल रिजेक्शन है, टोटल रिफ्यूज़ किया जा रहा है और डिमांड ये की जा रही है कि उन तमाम चीज़ों को दोबारा से रिवाइव कर दिया जाए जिनको अभी इस कोड के अंदर ख़त्म कर दिया गया है. मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं मेरे साथ. ख़वातीन हज़रात, पंजाब भर के अलावा पूरे पाकिस्तान में ही स्पेशली जब आप बात करें कि जब भी किसी बेहतरी की गुंजाइश निकलती है या जब भी बजट आता है, जब भी फ़लाह की बात की जाती है तो सबको फ़लाह मिलती है, सबके लिए फ़लाह पर बात भी होती है और उन तजावीज़ को कहीं अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जाती है हर तरीके से. तो और तमाम एसोसिएशन, सब इदारे जो हैं अपनी अपनी जगह दौड़ में भाग रहे होते हैं. लेकिन लेबर के लिए जो आम मज़दूर तबका है, देखिए हमारा एजेंडा आप देखें, मज़दूर के लिए आप कहीं भी चले जाएं, मज़दूर के लिए कोशिश होती है कि आवाज़ बने और वो आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाई जाए. ठीक है. और मज़दूरों की बात जब की जाती है तो उनके लिए तो सबसे पहले जो रोटी कपड़ा मकान है इसी के लाले ख़त्म नहीं होते. और फिर जब आप उनके जो बेसिक राइट्स हैं जो शायद नहीं मिल रहे उन्हें, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर आवाज़ उठाने का, कहीं ना कहीं उस पर बात करने का, अपने राइट पर स्टैंड लेने का उनके पास जो मौका पहले था उसको भी अब ख़त्म किया जा रहा है इस कोड 2024 के हवाले से. ठीक है. यही जो रीज़न है, यही वजह है कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं मुख्तलिफ जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हो रही हैं, उसका रीज़न भी यही है कि ये बात सबके दिमाग में डाली जाए, तमाम एसोसिएशंस को इकट्ठा किया जाए और उनके जो लीडर्स हैं उनसे मुशावरत की जाए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन की जा सकती हैं. देखिए, मैं चाहता हूं कि टेबल पर सब पड़ा हो. ठीक है. एक रिजेक्शन तो है, चलें आप बात करते हैं, आप कहते हैं जी हम इस कोड को ही रिजेक्ट करते हैं कि हम नहीं मानते इसको, हमें वो चीज़ें रिवर्ट करनी हैं, वो तमाम तर राइट्स रिवर्ट करने हैं जो आज से पहले थे, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मज़दूर को चलो कहीं ना कहीं तो मिल ही रहा होगा. ठीक है. तो अगर वो नहीं बात तस्लीम होती, अगर गवर्नमेंट उस पर नहीं राज़ी होती, तो एटलीस्ट आपके पास प्लान बी होना चाहिए. उस प्लान बी में फिर कुछ सजेशंस होनी चाहिए जो कि सबकी मुश्तरका सोच और मुशावरत के साथ जो है वो टेबल पर रखी जाएँ. इसी मामले को लेकर के जो है अब फैसलाबाद में भी कॉन्फ्रेंस हो रही है और जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि काफ़ी लोग हैं जो एसोसिएशंस को लीड कर रहे हैं, फेडरेशंस को लीड कर रहे हैं और इदारों को लीड कर रहे हैं. तो ज़ाहिर बात है उनमें से भी हमारे साथ वन बाय वन गेस्ट आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं. जुल्फ़िकार अली कानू साहब हैं हमारे साथ. आप सदर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन फैसलाबाद हैं और इसके अलावा सीनियर नाइब सदर वासा हैं. ठीक है. सो मैं इनसे आपका जो है वो तारुफ कराता हूँ और आज के इस एजेंडे पे इनकी क्या सोच है, इनकी क्या राय है, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ठीक है. जुल्फ़िकार सर, बताइए, जिस तरह से अभी बाकी सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, आप क्या राय देना चाहेंगे इस कोड के हवाले से, जो लॉन्च हुआ है, इसके फ़ायदे नुकसान के हवाले से आपकी थॉट और आपका माइंडसेट क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं यहाँ दो इशू पे बात करूँगा, एक तो एसोसिएशन के हवाले से और दूसरा ट्रेड यूनियन के हवाले से. पहले तो एसोसिएशन के हवाले से करता हूँ क्योंकि मैं फैसलाबाद डिवीज़न में एसोसिएशन पे काम कर रहा हूँ, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पे. तो हमारी जो सबसे पहले जो हमारी पेंशन पे डाका डाला है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के मुलाजमीन हैं यहाँ पंजाब के जो है उनकी पेंशन पे डाका डाला है लीव इन कैशमेंट के हवाले से साबका गवर्नमेंट ने, और ये भी गवर्नमेंट नहीं किया है, उसमें मुलव्वस हैं. ये इलेक्शन से पहले हमारी मरीम नवाज साहबा से बाकायदा हमारे लीडर चौधरी शफकत संधू जो हमारे ऐप का पंजाब के सदर हैं, उनकी मरीम नवाज से पूरी टीम के साथ बात हुई थी और मरीम नवाज साहबा ने ये वादा किया था हमसे कि अगर मैं बरसे इक़्तिदार आ गई तो सबसे पहले ये जो पेंशन का काला कानून है मैं इसको ख़त्म करूँगी. तो लेकिन जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी मुलाजम जो है वो नुकसान पे जा रहा है. उस हवाले से
دوسرا ایسوسیشن ٹریڈ یونین کے حوالے سے بات کرتا ہوں کیونکہ میں CBA یونین کا سینئر نائب صدر ہوں واسا کا. تو یہ جو قانون بنا ہے ایکٹ 2010 کا، لیبر ایکٹ 2010، یہ 1971 سے لے کے 10 تک یہ مکمل ہوا ہے. 1971 سے لے کے 10 تک یہ ہمارے لیڈران جو ہیں لیبر کے، جو ہمارے نمائندگان تھے، انہوں نے اس کو مکمل کیا ہے بڑی سوچ سمجھ کے. اب اس کو ایک ہی بجٹ میں ختم کر دینا یہ نہ جھٹکے میں بنا کچھ کہے بنا کچھ بتائے ختم کر دینا، یس غلط. یہ میں کہتا ہوں ملازمین کے ساتھ نہیں بلکہ پورے پاکستان کو یہ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں جو بھی اس کے پیچھے لابی ہے. یہ ان کو پتہ نہیں چل رہا، ہمارے لیڈران کو، ہمارے جو نمائندگان ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا. یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کہانی ہے. یہ کیوں کس کی ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ ایک ہی جھٹکے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ قانون کو ختم کر دیا جو 1971 سے لا کے 2010 تک مکمل ہوا ہے. ایک بات. دوسرا کروں گا لیبر کے حوالے سے، جو ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری لیبر ڈپارٹمنٹ کا جو ڈائریکٹر، خواہ کسی ڈسٹرکٹ سے بھی اس کا تعلق ہے، وہ ریٹائر ہوتا ہے تو جو ایک مل اونر ہے اس کو اپنا لیگل ایڈوائزر ہائر کر لیتا ہے. جب مل اونر جو ہے اس کو اپنا لیگل ایڈوائزر جو ہے لیبر ڈائریکٹر کو ریٹائر ہو گیا اس کو ہائر کرتا ہے تو لیبر کا جنازہ تو اسی وقت نکل گیا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک لابی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے اس کو ہائر کریں گے وہاں بھی ہر جگہ پہ وہ مینیج کر لے گا. یہ سب سے بڑا ہمارا یہ نقصان ہے. دوسرا، پہلے ہوتا جتنی بھی ٹریڈ یونین ہیں ان کے مطلب ڈسٹرکٹ میں ان کے دفتر ہوتے تھے. اب ہمیں لاہور جانا پڑتا ہے. فیصل آباد، راول پنڈی، گجرانوالا، جتنے ملتان، یا سب کو لاہور میں جانا پڑتا ہے. میں ان سے، ہماری گورنمنٹ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جب ہمارے ڈسٹرکٹ میں لیبر ڈپارٹمنٹ موجود ہیں اور 2 ڈائریکٹر موجود ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایسٹ اور ویسٹ کا ڈائریکٹر موجود ہے، تو پھر یہ ٹریڈ یونین کے جو نمائندے ہیں میں لاہور میں کیوں جائیں؟ اب مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ایک ریفرینڈم جو ہے ڈیو ہوا ہے. ریفرینڈم کی پروسیڈنگ میں ہمیں ہمارے 6-7 چکر لاہور کے لگتے ہیں. اب ایک لیبر لیڈر جو ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں اپنا کیسے بچوں کو پال رہا ہوتا ہے. ایک شوق ہوتا ہے، ایک مجبوری ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ملازمین کو جو ہے ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ ایک چکر میں 10-15 ہزار روپیہ ان کا لگ جاتا ہے جانے سے. بالکل لگتا ہوگا. ایک تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ معاملہ ختم کیا جائے. ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے یہ ٹریڈ یونین کا معاملہ جو ہے وہاں کر گا. یہ دفتر اگر یہاں بن جائے تو کافی ریلیف لوگوں کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں دفتر بنے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ گورنمنٹ کے کہ انہوں نے لاہور کے سپرد ہمیں کیوں کر دیا ہے. تو یہ میں گورنمنٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ یہ ہر دفتر میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ٹریڈ یونین کا ریکارڈ آنا چاہیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی. خواتین حضرات، ظاہری بات ہے جو تکلیف ہے وہ آپ کے اور میرے ہم سب کے سامنے ہے. اور جس طرح سے تنخواہوں کے اندر ابھی تک ایڈیشن نہیں کیا گیا، یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو کہ کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ سے اناؤنسمنٹ ہوئی اور اس کے بعد سے موجودہ جو گورنمنٹ ہے، آج کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی بجٹ کے اندر جو چیزیں مختص کی ہیں، جو اناؤنسمنٹس کی ہیں، ابھی ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ابھی اطلاق ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے، اور جو تنخواہوں کی بات ہے وہ کم سے کم 37,000 کی جو کال ہے، جو 32,000 کی کال تھی اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ 37,000 کی کال پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات، ویلکم بیک. اور جیسے کہ میں نے کٹ لینے سے پہلے آپ سے ملاقات کروائی، کچھ ہمارے جو گیسٹ ہیں اسپیشلی جو فیصل آباد سے ہیں، اور کچھ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا لاہور سے بھی کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اسپیشلی اس کار خیر میں ہیں اور مزدور کے ساتھ بیسیکلی قدم ملا کر کھڑے ہیں، اور اس کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو وہ چیزیں جو شاید کہیں نہ کہیں درج تو تھیں، مگر اب وہ اگر رول بھی ختم ہو جاتے ہیں، اگر وہ ان کے جتنے حقوق ہیں اگر وہ ان سے لے لیے جاتے ہیں، تو اس کوڈ کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ اسپیشلی موجود ہے محمد عمر علی صاحب. آپ اسسٹنٹ پروفیسر لمز ہیں، اس کے علاوہ پاکستان مزدور کسان پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس مشن میں یہ بھی یہاں پر موجود ہیں. آج کے سیمینار میں یہ بھی ہیں، تو اوبویسلی ان کی جو رائے ہے اور ان کی جو تھاٹس ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. سر، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. جی بہت شکریہ. اچھا عمر، مجھے یہ بتائیے، ابھی کافی باتیں ہو گئی ہیں، بیسک جو آج کا ایجنڈا تھا اس پہ ہم نے بات کی ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹیبل کے اوپر رکھنے کے لیے ایک تو اگر
प्लान ए स्ट्रेट अवे रिजेक्शन है कि हम इस कोड को नहीं मानते, वी वांट कि तमाम चीज़ें रिवर्ट कर दी जाएं जो पहले थी। बेशक वो अगर उसका नहीं भी मज़दूर को हक मिल रहा था, एटलीस्ट वो दर्ज थी, आप एटलीस्ट उस पर सवाल उठा सकते थे, बात कर सकते थे। अब अगर उसको वैसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो एक जो हमारा लेबर तबका है वो किसके पास जाके अपनी बात करेगा? एक तो ये बात होगी। दूसरी तरफ अगर जैसे अभी डिस्कशन में ये भी पता चला है कि हुकूमत ने कहा है, गवर्नमेंट कहती है कि जी हम आपको 2 महीने देते हैं और आप हमें सजेशंस दीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं। आप मुझे बताइए, अगर हम सजेशंस की जानिब जाते हैं तो क्या मामला हल होता दिखाई देता आपको? देखिए, इससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि इस वक्त ये जो कानून आने जा रहा है, हुकूमत इसको इंट्रोड्यूस बड़े एक अहम मौके पे करा रही है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हम वाहिद मुल्क हैं जहाँ ये होने जा रहा है। मैं आपको इसमें ख़ास तौर पे ये बताऊँ कि पिछले साल श्रीलंका के अंदर सिंगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाने की कोशिश की गई, जो तमाम इसी तरह लेबर के कवानीन को ख़त्म करके एक सिंगल यूनिफॉर्म लेबर कोड बनाने की कोशिश थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ की ट्रेड यूनियन मूवमेंट और मजदूर तहरीक उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है और आलमी अदारों से लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर आर्मी वकीलों के अदारों तक उस पर बरसर एहतजाज हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर मोदी हुकूमत ने 2020 में इसी तरह सारे लेबर कवानीन को ख़त्म करके 4 लेबर कोड लाई, जिसके खिलाफ पूरे इंडिया की तहरीकी, मजदूर तहरीक और किसान तहरीक खड़ी हो गई। किसानों के कवानीन के ऊपर आपको प्रोटेस्ट उनकी याद होंगी, इसी तरह मजदूरों के कवानीन पे भी हुई। बांग्लादेश में यही काम 2006 में हो चुका है। अब तक जहाँ जहाँ ये काम हुआ है कहीं कामयाब नहीं हुआ हमारे खित्ते के अंदर। पाकिस्तान में भी पंजाब और सिंध की तरफ से ये जो कोशिश की जा रही है कि लेबर कोड लाया जाए, ये लेबर कोड बुनियादी तौर पे लेबर की डिमांड के एवज नहीं आ रहा। पाकिस्तान में आज तक जितने लेबर कवानीन आए हैं पिछले 77 साल में, उनके पीछे मजदूर तहरीक की कुर्बानियाँ, उनका खून शामिल है, उनकी कई दहाइयों की जद्दोजहद शामिल है। इसलिए मजदूर तहरीक इस वक्त तैयार नहीं है कि इस दौर में, जो कि लेबर और ट्रेड यूनियन की पसपाई का दौर है, जिस वक्त ट्रेड यूनियनिज्म की शरह 1% है पाकिस्तान के अंदर, उस दौरान हम अपने तमाम लेबर कवानीन को ख़त्म करने की इजाज़त दें हुकूमत को। जब प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा पंजाब हुकूमत ला रही है, इस वक्त हज़ारों स्कूल्स प्राइवेट किए जा रहे हैं, हज़ारों अदारे प्राइवेट किए जा रहे हैं, उस दौरान हम एक ऐसे निज़ाम को आने दें जो ठेकेदारी निज़ाम को लीगलाइज करता नज़र आ रहा है, बॉन्डेड लेबर को बढ़ाता नज़र आ रहा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और जो सबसे मार्जिनलाइज आपके इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उनके सारे निज़ाम को कमेटियों के हाथों डालता नज़र आ रहा है। हम नहीं चाहते कि वो निज़ाम आए। हाँ, अलबत्ता हमारा ये मुतालबा ज़रूर है कि अगर आपको लगता है कोई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो लेबर की बहुत सारी डिमांडें, ट्रेड यूनियंस की बहुत सारे मुतालबात दहाइयों से टेबल पे पड़े हैं कि यूनियन के हक को किस तरह मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, किस तरह CBAs को ताकतवर किया जा सकता है, किस तरह से पॉकेट यूनियंस को ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह से हड़ताल के हक को बेहतर किया जा सकता है। इन तमाम मुतालबात को आप एग्जिस्टिंग कवानीन के अंदर शामिल करें, उनके अंदर अमेंडमेंट्स करें ताकि हमें वो बेहतरी मिले जो हमारी डिमांड्स हैं। ये जो कानून आ रहा है इसमें हमारी डिमांड्स नहीं है, ये कानून हुकूमत ला रही है अपनी मुशावरत से, ILO की मदद से, जिनको इन्होंने टेक्निकल कंसल्टेंट्स के तौर पे हायर किया, और इसलिए इस वक्त कोई भी मजदूर तंजीम इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा उमर, थ्रू प्रॉपर चैनल क्या डॉक्यूमेंट दिया गया है आपको जिसके अंदर तमाम डिटेल दी हो कि अगर हम अंडर वन रूफ ये सब करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें होंगी, ये उसका तरीक़ाकार होगा, इसका ये फ़ायदा होगा? काइंडली वो बताइए प्लीज़, वो बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या उसमें कोई फ़ायदा है, नज़र आया आपको अभी तक? देखिए, इसमें ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ें ही बुरी हैं, ज़ाहिरी बात है कुछ उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें भी करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसको ये बताऊं कि जो प्रॉपर कंसल्टेशन का तरीक़ेकार है, ILO की कन्वेंशंस और पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि किसी भी किस्म के लेबर के कवानीन के अंदर अमेंडमेंट या नए कानून आने की सूरत में ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन लाजमी है। ट्राईपार्टाइट से मुराद के रियासत, मालिकान, एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशंस और वर्कर्स की एसोसिएशंस का इकट्ठे बैठना और उसके ऊपर मुशावरत करना जरूरी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि ये कानून जब आया तो इसका ड्राफ्ट मजदूर तंजीमों को अवारी होटल लाहौर के अंदर और सिंध के अंदर, कराची के अंदर मीटिंग बुलाने से पहले पंजाब और सिंध हुकूमत की तरफ से मजदूर तंजीमों को कम अज़ कम, मालिक तंजीमों का मुझे नहीं पता, लेकिन मजदूर तंजीमों को 300 सफ़े का अंग्रेज़ी का ड्राफ्ट, 315 सफ़े का कंसल्टेशन से 3 दिन पहले दिया गया, 4 दिन, 315 सफ़ात में मुश्तमिल, और इंग्लिश के अंदर, जो कि कोई मजदूर लीडर नहीं पढ़ पा रहे, उनको समझ नहीं पा रहे, कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज है, वो उसको उनके लिए ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे और आम मजदूर तक नहीं ले जा पा रहे। तो हम उस पर किस तरह से कंसल्ट करें? सबसे पहली तो ये खिलाफ वर्जी है ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन के असूलों की। एटलीस्ट वो उर्दू में हो, पढ़ने वाले को समझ तो आए ना, उस पर वो सवाल भी कर सके। बिल्कुल। और वो मजदूर जो इस वक्त ठेकेदारी निज़ाम के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो MNCs के लिए काम कर रहे हैं, जिनके इदारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं, वो अगर इस कानून को समझेंगे नहीं तो वो किस तरह से बताएंगे कि हमारे कौन से मुतालबात
اس میں پورے ہو رہے ہیں, کون سے نہیں ہو رہے. دوسرا, حکومت کی طرف سے بار آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے 2 مہینے کا ٹائم دیا. وہ 2 مہینے کا ٹائم بھی انہوں نے مزدور تنظیموں کے احتجاج پہ کیا. مزدور تنظیمیں کم از کم 6 مہینے مانگ رہی تھی کہ ہم اس قانون کو پڑھنے کا موقع دیا جائے, اس کے بعد پڑھ کے اس کے اوپر تجاویز دینے کا موقع دیا جائے. انہوں نے مشکل سے 2 مہینے دیے, اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اس وقت ہمیں کہ وہ 2 مہینے تک قانون انٹروڈیوس نہیں کریں گے. دوسرا, یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جو تجاویز دیں گے کیا وہ تجاویز پنجاب اسمبلی کے اندر آئی جاتی ہیں, اور کیا پنجاب اسمبلی کی کنسلٹیشن کے بعد وہ رہتی بھی ہیں اس قانون کے اندر کہ نہیں. تو ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حتمی قانون جو پاس ہوگا اس کے اندر ہمارے کام کی کوئی چیز ہوگی یا نہیں. چلیے, میں دعاگو ہوں کہ جس طرح سے آپ یہ موومنٹ کر رہے ہیں اور آپ ایٹ لیسٹ ایک آواز بن رہے ہیں اس ایشو پر, وہ آواز جو ہے بنام سرکار تک پہنچے اور سرکار اس پر ضرور غور و فکر کرے. اینڈ آئی وش کہ کہیں نہ کہیں جو مزدور جس کے لیے ہم سب ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ بات صرف ہوا میں رہ جاتی ہے, مگر وہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا جاتا. اور میرے خیال سے ہمارے اس پورے خطے میں سب سے زیادہ جو سفر کرتا ہے وہ شاید مزدور طبقہ ہی ہے جو سب سے سفر کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو فار دا پریشیس ٹائم. آئیے آگے بڑھیں. خواتین حضرات, فیصل آباد لیبر فیڈریشن اور پنجاب لیبر فیڈریشن سے ریلیٹڈ لوگ یہاں پر موجود تھے, اور آج اس سیمینار میں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی سربراہان ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں اس ساری موومنٹ کو, ان کی سوچ اور ان کی رائے جو پنجاب لیبر کوڈ 2024 آنے والا ہے اس کے کیا خدشات ہیں اور اس سے کس طرح سے جو ہے نقصان ہوگا مزدور پورے طبقے کو, وہ آج ہم نے اس میں بات کرنے کی کوشش کی. ہمارے ساتھ عبدالرحمان صاحب موجود ہیں, پریزیڈنٹ پریس کلب ہیں. ظاہری بات ہے اوور آل ایک ایسی تھاٹ ہے جو کہ ان تک پہنچنا بھی بہت ضروری ہے, اور ان کی رائے بھی اس حوالے سے آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. عبدالرحمان صاحب بہت شکریہ سر 2 منٹ کے لیے. جی. اچھا, اب مجھے بتائیے, اب یہ سیمینار کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, گورنمنٹ کان دھرے گی اس سیمینار اس طرح سے کانفرنسز جو پنجاب کے مختلف شہروں میں ہو رہی ہیں, کہیں کچھ آنے والے دنوں میں چینج آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ کا اس حوالے سے بتائیے. ہاں صاحب, دیکھیں ماضی میں بھی مزدوروں نے اپنی بڑی جد و جہد کر کے یہ سارے حقوق حاصل کیے تھے. کبھی بھی مل مالکان نے یا کبھی بھی حکومت نے مزدوروں کو حقوق نہیں دیے. مسلسل اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑی, تحریکیں چلیں, مزدوروں کو جیل میں جانا پڑا, گرفتاریاں ہوئیں, ان کو مرڈرز بھی کیے گئے, تو پھر جا کر ان کو یہ حقوق ملے. لیکن اب یہ حقوق چھینے جا رہے ہیں کچھ IMF کے نام پر, کچھ ویسے ہی کوشش ہے یہاں پر موجودہ حکومت کی, اسپیشلی پنجاب حکومت کے حوالے سے, کہ یہاں پر جتنے بھی ان کو دیکھیں لیبر لاز میں تبدیلی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیکیداری نظام کو لیگل بنایا جائے, قانونی شکل دی جائے, جو کہ غیر قانونی ہے. کیونکہ یہ لاز یہ کہتے تھے کہ یہاں پر جو بھی مزدور کسی بھی انڈسٹری میں رکھا جانا ہے اس کو پرماننٹ رکھا جائے, کچھ دیر 3 مہینے 6 مہینے کانٹریکٹ کے بعد پرماننٹ کیا جائے, اس کو سوشل سیکورٹی کی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ میسر ہوں, ہاسپٹل کی, اس کی بیوی کے لیے, بچوں کے لیے. تو یہ ساری سہولتیں چھیننے کے لیے ٹھیکیداری نظام کو جان بوجھ کر پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک ٹھیکیدار 100 بندے چاہیے تو ٹھیکیدار پرووائڈ کرے گا, ان کی تنخواہ اسے دے دی جائے گی, وہ چاہے ان کو جتنے بھی پیسے دے, کم دے زیادہ دے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ ایسے ہو بھی رہا ہے یہاں پر, جتنی بھی آپ یہاں پر پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیز دیکھ لیں, وہ پیچھے گورنمنٹ سے یا پرائیویٹ سیکٹر سے پوری کم از کم تنخواہ لیتے ہیں, 32,000 یا 37,000, اور آگے ملازمین کو 12,000 15,000 20,000 آدھی سے زیادہ خود رکھ لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ بھی آج کی ڈیٹ میں ہو رہا ہے, کسی بھی اسپتال میں کسی بھی سیکورٹی گارڈ سے پوچھ لے, اسی طرح سے جو ڈیلی ویجز ہیں انہیں روزانہ کی تنخواہ دی جاتی ہے, اور اس میں جو ان کی اتوار کی چھٹی بنتی ہے قانونی, جیسے یہ پارکنگ کمپنی دیکھ لیں, کوئی بھی اتھارٹی دیکھ لیں, تو اس میں جو بھی ان کی بنتی ہے قانونی چھٹی وہ کاٹ لی جاتی ہے. تنخواہ سے 6 دنوں کی تنخواہ دی جاتی ہے کہ وہ 6 دن ڈیوٹی پر رہے, جبکہ یہ لاز کہتے ہیں کہ ان کی ہفتے کی ایک چھٹی بنتی ہے اور پورے مہینے کی ان کو تنخواہ دی جائے. تو اس طرح سے کئی ظلم و ستم ہے. پھر لیبر جو یہاں پر ان کے رولز ہوتے تھے کہ تنخواہ ان کو نوکری میں تحفظ ہوتا تھا, جو بھی پرماننٹ امپلائیز ہوتے تھے ان کو بغیر کسی بڑی وجہ کے نکالنا مشکل تھا. تو ابھی یہ رولز ہیں کہ ٹھیکیدار تو جس کو چاہے وہ فائر کر دے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ اس کا کہیں پر کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اس کو کوئی بینیفٹس نہیں آپ نے دینے, پہلے جو نکالنے تھے مزدور اس کو بینیفٹ دیے جانے تھے. تو یہ انڈسٹری والوں کی ڈیمانڈ پر جس طرح سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, اور حکومت خود ہی جیسے دیکھا جا رہا ہے کہ مزدور دشمن ہے, کسان دشمن ہے, کسان احتجاج کرتے رہے, ان کی گندم نہیں اٹھائی, اسی طرح سے مزدور احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ ایک پوری موومنٹ بنے گی. پورے پنجاب میں لاکھوں کی تعداد میں مزدور ہے جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے, اس ملک کی انڈسٹری بنایا ہے, اور مزدور ہی ہیں جو کہ سارا کچھ بناتے ہیں. تو اب جب ان کے خلاف اس طرح سے ایک اکٹھا ہو کے رولز بنائے جا رہے ہیں تو ان کے خلاف لازماً ایک موومنٹ بھی بنے گی, ایک احتجاج بھی ہوگا. مزدور ہر فورم پر اکٹھے ہوں گے, چاہے وہ مل کے مزدور ہوں, چاہے وہ سرکاری نوکری کرنے والے ہوں, کلیرکس ایسوسی ایشن ہو, کیونکہ یہ سب کا مسئلہ بنے گا, سب کے لیے جو ہے وہ ایشوز پیدا ہوں گے. صحیح ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. خواتین حضرات, آج کے پروگرام میں ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے جو اس ایشو پر بات کی ہے, اور یہ جو
मूवमेंट है, डेफिनेटली इसको आगे बढ़ना है और इस बजट को, इस कोड को अगर तो आपने लागू करना भी है तो वो मज़दूर दोस्त होना चाहिए, उसमें मज़दूर को रिलीफ मिलना चाहिए, उसमें ना कि ये ना हो कि जो उनके पास जो हुकूक, जो सिर्फ तहरीरी हुकूक थे, उनको भी छीन लिया जाए ताकि कोई उनकी आवाज़ ना बन सके या वो अपने हक़ के लिए खड़े ना हो सकें। तो ठेकेदारी निज़ाम को नहीं तस्लीम किया जा रहा, यही एक बात है, यही एक एजेंडा है। एंड आई विश के जो सरकार है इस पर ज़रूर सोचेगी और जिस तरह से पूरी एसोसिएशन, जिस तरह से पूरी फेडरेशन, जिस तरह से ये लोग अपनी इस बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके साथ ताउन होगा और आज की जो हुकूमत है अगर वो चाहती है कि वो लोगों के दिलों में अपना घर बना सके तो मज़दूरों के लिए सबसे पहले रिलीफ का काम, फलाह का काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका है, अगर इस बार मज़दूरों को रिलीफ मिल जाता है तो काफ़ी हद तक जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए लोग अच्छी सोच रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।